بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے صنم جاوید اور فلک جاوید کے بارے میں جو میں انفارمیشن دوں گا، کیا سہیل افریدی ان کے گھر پر گئے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس پر میں سہیل افریدی سے جواب طلب کروں گا کہ سہیل افریدی جب وزیر اعلیٰ بنا تھا تو کہا تھا کہ صنم جاوید کو پشاور سے کیسے اغوا کیا گیا اور پنجاب میں لیا گیا، تو اس پر IG خیبر پختونخوا سے نوٹس لیا، لیکن نوٹس لیا اس کے بعد نہ ہمیں پتہ نہ پاکستان کی قوم کو پتہ کیا معاملہ ہوا کہ نہیں۔ اس پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو جواب ضرور دینا چاہیے۔ میں جو یہ وہی تو نہیں کہ صرف لائے عمل دیں اور اس کے بعد کچھ نہ کریں۔ تو صنم جاوید اور فلک جاوید کے بارے میں PTI کیا کوئی اس پر لیگل یا کر رہی ہے؟ جو لاہور کی جیل میں شریف خاندان نے قید کر کے PTI کے لوگوں کو رکھا ہوا ہے، جس میں چودھری محمود رشید اور چودھری اجازت چودھری اور محمود رشید اور سرفراز عمر چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور فلک جاوید اور صنم جاوید اور ایسی بہت سی خواتین ہیں جن کو قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے عمران خان کے ورکروں کے لیے سہیل افریدی نے آواز اٹھائی؟ جواب ہے نہیں۔ صرف ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر گئے اور عمر سرفراز چیمہ کے گھر ان کو جانے نہیں دیا گیا، کیونکہ وہاں جو پورے ملک پر قابض ہیں ان کا قبضہ ہے، تو اس لیے وہاں نہیں جانے دیا۔ تو کیا صنم جاوید نے فلک جاوید نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو کہا گیا کہ میرے والد کو بٹھا کر میرے بارے میں بہت غلیظ بکواس کیے گئے۔ دیکھیے، وقت بدلے گا، ان نون لیگ والوں کو سمجھ نہیں آئے گی جب مریم نواز جیل قید تنہائی میں ہوگی اور اس کو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی، اور نواز شریف اڈیالہ جیل میں قید ہوگا، اس کی بیٹی باہر کھڑی ہو کے رات 12 بجے انتظار کریں گی اور ملاقات نہیں کر پائیں گی، تو پھر ہم بلاول بھٹو کی جب بہن بلاول اور زرداری سے ملاقات کرنے گی تو ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی۔ تو جب ان کو معلوم ہوگا کہ جب مستی میں تھے تو ان کو انسانی حقوق کی یاد نہیں، تو پھر ان کو انسانی حقوق بہت یاد آئے گا، پھر یہ انسانی حقوق اور جمہوریت اور آئین بڑا کریں گے، لیکن اس وقت سار پانی ان سے گزر چکو، کیونکہ یہ وقت بدلنا ہے، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہنا۔ تو بلاول بھٹو کے بیان سے ہم پہلے بتاتے ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو دنیا سے گئی تھی تو پیپل پارٹی والے دہشت گردوں نے اور سندھ میں قتل عام کرانے میں کون تھا؟ جو نامعلوم کون تھے؟ بھٹو کے تھے۔ تو اس لیے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ PTI کو چاہیے کہ جو قید ہیں ان کے لیے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے رجوع تو کرتے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا، لیکن یہاں تو PTI کے وکیل صرف میں تو حیران ہوں، عمران خان صاحب کے لیے جو انصاف مانگنا چاہیے تھا وہ بھی یہ لوگ نہیں مانگ رہے۔ اس لیے ان پر میں عمران خان صاحب کے توشہ خانہ 2 کیس پر شام کو انشاءاللہ ایک ویلاگ بناؤں گا اور تفصیلی ویلاگ بناؤں گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ اور کیا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے نہیں چاہیے، وہ بھی اس پر بات کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ PTI کے جو ورکر اور MNA کو 9 مئی کی کیس میں سزا سنی، ان کی ہائی کورٹ سنوائی نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حامد رضا صاحب، کیا سہیل افریدی حامد رضا صاحب کے گھر گئے تھے یا نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حامد رضا صاحب کے گھر میں ضرور جانا چاہیے تھا، تاکہ حامد رضا جو عمران خان صاحب کے ساتھ وفاق کا ساتھی ہے، بیرسٹر گور جیسا شیطان آدمی اور بے شرم آدمی اور گھٹیا آدمی، جس نے عمران خان صاحب کی پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا، جس کا نام بیرسٹر گور ہے۔ میں حیران ہوں، جب عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑے ہونے والے حامد رضا صاحب کی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے اور PTI وہاں جاتی تو ان کو مخصوص نشستیں ضرور ملتی، لیکن ان لوگوں نے وہاں جانے ان کے ساتھ اتحاد کرتے، اور PTI ان کو معلوم تھا جب ہمارا PTI کا بلہ چنا جائے تو ہم پارٹی سے کم ان کو ٹکٹ وہاں سے جاری کیا جاتا، اور جو PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ان میں پارٹیوں میں شامل ہونا چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پہ، تاکہ آپ کو اپڈیٹ وقت پہ ملتی رہے۔ شکریہ۔